بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری آج کی کلاس مائکروسافٹ ایکسل کے متعلق ہے. مائکروسافٹ ایکسل ایک ایسا اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے جس کے اندر کیلکولیشن کا سارا کام کیا جاتا ہے. کیلکولیشن چاہے کسی بھی قسم کی ہو، چاہے وہ میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ ہو، پلس مائنس ڈیوائڈ ملٹیپلائی وغیرہ، چاہے وہ ریلیٹڈ ہو اکاؤنٹنگ سے جس میں ڈیبٹ کریڈٹ معلوم کیا جاتا ہو، چاہے وہ ریلیٹڈ ہو آپ کے پاس سائنٹیفک کیلکولیشن جس میں چاہے وہ لاجک ہو جس میں آپ نے گریٹر دین، لیس دین، ایکول ٹو، ناٹ ایکول ٹو، ٹھیک ہے، دا کنڈیشن از ٹرو دین یہ والا ریزلٹ ہو، فالس ہو تو پھر یہ والا ریزلٹ ہو. ہر قسم کی کیلکولیشن کے لیے کیلکولیشن بیس کا ایک سافٹ ویئر بنایا گیا ہے جس کا نام مائکروسافٹ ایکسل رکھا گیا ہے. مائکروسافٹ ایکسل بیسیکلی مائکروسافٹ ورڈ کے بنسبت تھوڑا سا ٹف ہے کیونکہ اس کے اندر تھوڑی سی کیلکولیشن زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم نے فنکشنز کو سمجھنا ہے، فارمولوں کو سمجھنا ہے، فنکشن اور فارمولے کے درمیان میں ڈفرینس کو ذرا پہچاننا ہے کہ کیا فرق ہے دونوں میں. تو بہرحال یہ ساری ٹاپکس ہمارے جو ہے یہاں پر روزمرہ کے جتنی بھی کیلکولیشن ہوتے ہیں وہ سارا کام یہاں پر کیا جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا جنرل سٹور سے لے کر بڑے سے بڑے ویل ڈیفائنڈ جو آرگنائزیشن ہوتا ہے وہاں پر بھی اگر لسٹیں بنانی ہو، کیلکولیشن کرنی ہو، سیلری شیٹ بنانی ہو، اس کے علاوہ فیس سٹرکچر کے لیے کچھ ڈیفائن کرنا ہو، سب کچھ مائکروسافٹ ایکسل کے اندر کیا جائے گا. اس لیے اس کو آفس کے پیکج کے اندر ڈالا گیا ہے کہ آفس ورک میں یہ بھی ایک ورک ہے، کیلکولیشن کا کام، فیس کلیکٹ کرنا، لسٹیں جنریٹ کرنا. اور ایکسل کے اندر سب سے اچھی بات یہ ہے جو ورڈ میں نہیں تھی کہ یہاں پر آپ 40-50% کام آپ کرو گے، باقی کام جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گا اور خود ڈرا کرنے کی فیسلٹی پرووائڈ کرے گا. ایک فنکشن آپ ایک ڈیفائن کرو گے، اس کو جسٹ ڈریگ کیا جائے گا اور باقی کے اوپر وہ آٹومیٹیکلی بغیر کسی ایرر کے اپلائی ہو جائے گا. تو مین کیلکولیشن کے اندر یہ غلطی نہیں کرے گا اگر آپ نے فنکشن یا فارمولا ٹھیک لگایا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو بہت سی فیسلٹی پرووائڈ کرے گا جس کو ابھی آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ یہ کیسے جو ہے یہ مختلف قسم کی فیسلٹی پرووائڈ کرے گا. پروگرام کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہم آئیں گے، سٹارٹ پہ جائیں گے پہلے، پھر پروگرام کے اندر آفس کا ڈائریکٹری دیکھیں گے اور وہاں پر مائکروسافٹ ایکسل جس پہ گرین کلر کا ایکس بنا ہوا ہے اس کو کلک کریں گے، مائکروسافٹ ایکسل کی اسکرین نظر آ جائے گی. اس کا دوسرا میتھڈ یہ ہوگا کہ آپ رن میں جا کے ادھر لکھ دیں گے، رن میں ایکسل لکھ کے انٹر کر دیں گے یا اوکے کر دیں گے. ایکسل کا پروگرام جو ہے وہ رن ہو جائے گا. اس پروگرام کی اسکرین انٹروڈکشن سیم ٹو سیم ورڈ ہی کی طرح ہوگی جس طرح ورڈ میں ہم نے کی تھی. ٹائٹل بار ہوگا جس پہ پروگرام کا ٹائٹل ہوگا اور موجودہ جو پیج ہے اس کی جو ہے اس کا نام موجود ہوگا. اس پیج کو وہاں پر مائکروسافٹ ورڈ میں ڈاکومنٹ کہا جاتا تھا، ورک بک. ٹھیک ہے، وہاں پر وہ ڈاکومنٹ کہا جاتا تھا، یہاں پر اس کو ورک بک اور ورک شیٹ کہا جائے گا. ٹھیک ہے، ورک شیٹ ایک شیٹ کو کہتے ہیں جس کے اندر ہم کام کرنے والے ہیں. ورک بک اس پورے فائل کو کہا جائے گا جب اس کو ہم سیو کریں گے جس میں ملٹیپل ورک شیٹس ہیں. ٹھیک ہے، ورک شیٹ ایک پیج، ورک بک جس میں بہت سے ورک شیٹ پڑے ہوں. ٹھیک ہے نا، تو یہ پورا فائل بیسیکلی ورک بک ہے اور اس کے اندر یہ ایک ورک شیٹ ہے، یہ بھی ایک ورک شیٹ ہے، یہ بھی ایک ورک شیٹ ہے. ایک ورک شیٹ یہاں پر یہ ہے، دوسرا یہ، تیسرا یہ، اس کے اندر ٹوٹل 255 ورک شیٹ آ سکتے ہیں. کتنے؟ 255 ورک شیٹ. بہرحال اس کی ڈیٹیل میں آگے جا کے ڈسکس کریں گے. سیکنڈ نمبر پہ مینیو بار ہے جو مختلف قسم کی مینیوز پرووائڈ کرے گا. مائکروسافٹ ورڈ اور ایکسل میں جو مینیوز چینج ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دوں. فائل مینیو وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے. ایڈٹ مینیو وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے. ویو مینیو وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے. انسرٹ وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے. فارمیٹ وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے. اسی طریقے سے یہاں پر جو مینیو چینج ہے وہ ہے ڈیٹا مینیو. ٹول مینیو وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے. ڈیٹا مینیو چینج ہے، وہاں پر نہیں اور یہاں پر ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس کی جگہ پر وہاں پر ٹیبل کی مینیو ہے جو یہاں پر اویلیبل نہیں ہے کیونکہ یہاں پر سارا ڈیٹا ٹیبل پوائنٹ آف ویو سے جو ہے پرفارم کیا جائے گا. اسی طریقے سے آپ کو بہت سا کام ایسا نظر آئے گا جو مائکروسافٹ ورڈ ہی کے اندر بھی تھا اسی طرح. ٹھیک ہے، یعنی سیو، اوپن، کلوز، ساری چیزیں یہاں بھی اسی طریقے سے ہوں گی. ہاں، تقریباً 60 یا 55% کا کام جو ہے وہ اس میں ٹوٹلی چینج ہوگا جو ورڈ میں بالکل بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، تو وہ سارا کام یہاں پر ذرا تفصیلاً ڈسکس کریں گے.
اچھا ہماری اسکرین کی انٹروڈکشن چل رہی ہے. اسکرین کی انٹروڈکشن میں ہم نے جو ہے پہلے مینیو بار کو ڈسکس کیا. دوسرا جو ہے ہمارے پاس بار جو ہے اس کو اسٹینڈرڈ ٹول بار وہاں بھی کہتے ہیں, یہاں بھی کہا جاتا ہے. تھوڑا سا آپ آگے ہو جاؤ تاکہ ان کو جگہ مل جائے. اچھا اسی طریقے سے یہاں پر ایک نیا بار, تیسرا بار جو ہے فارمیٹنگ بار ہے, جو فارمیٹنگ کے متعلق چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے. اور ایک بار ہے آپ کے پاس جو ٹوٹلی چینج ہے, جو مائکروسافٹ ورڈ میں نہیں ہوا کرتا تھا. وہ بار کیا ہے؟ وہ کہلاتا ہے فارمولا بار. فارمولا بار ایسا بار ہوگا جس پہ فارمولے نظر آئیں گے یا فنکشن نظر آئیں گے جو ہم اپلائی کریں گے. اس فارمولے بار کے بیسیکلی دو حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے, دوسرا حصہ یہ ہے. پہلے حصے میں سیل کی ایڈریس نظر آئے گی, دوسرے حصے میں اس سیل کے اندر جو ویلیو پڑی ہے یا جو فنکشن پڑا ہوا ہے وہ نظر آئے گا. جیسے فار ایگزامپل اس سیل کے اندر 50 پڑا ہوا ہے, تو جیسے ہی میں ادھر پہنچتا ہوں ادھر آپ کو ویلیو بھی نظر آ رہی ہے اس بار کے اندر, اور یہاں پر اس کا سیل ایڈریس نظر آ رہا ہے کہ اس کا سیل ایڈریس یہ ہے, کالم نیم ملٹیپلائی بائی رو نیم. تو اس کا سیل ایڈریس بنتا ہے اور وہ آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے. اسی طریقے سے آپ کو جو ہے اس کے اندر جو ہے یہاں پر مختلف چیزیں نظر آ رہی ہیں. اس ورک شیٹ کے اندر ورٹیکل ایریا ورک شیٹ کا کالمز کہلاتا ہے. اچھا جیسے ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ ورٹیکل ایریا کسی بھی ورک شیٹ کا کالم کہلائے گا. ورٹیکل ایریا کی بات کر رہا ہوں, لائن کی بات نہیں کر رہا. ورٹیکل ایریا کالمز کہلائے گا. ہاریزنٹل ایریا, یہ والا ایریا جو ہاریزنٹل ہوگا, یہ آپ کے پاس رو کہلائے گا. کالم جو ہے اے سے سٹارٹ ہے اور اس کا آخری فگر جو ہے آئی بی ہے. اگر ہم اس کو کاؤنٹ کر لیں, اگر شمار کریں تو یہ 256 بنتے ہیں. اس کا آسان طریقہ بتاتا ہوں. آپ یہاں پر 1 لکھیں, 2 لکھیں اور ان دونوں کو سلیکٹ کر کے ڈریگ کر لیں. آپ کو یہ خود کاؤنٹ کر کے بتا دے گا کہ یہ ٹوٹل کتنے ہیں. اب دیکھیں میں نے آخر تک اس میں نمبر فل کر دیے. جیسے ہی میں نے فل کیے تو اس نے ہر ایک کو کاؤنٹ کیا اور آپ کو یہاں پر بتا رہا ہے کہ اس کالم کا یہ نمبر ہے 256, یعنی آخری کالم جو ہے 256. ایک ورک شیٹ کے اندر 256 کالمز آتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے روز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ 1 سے سٹارٹ ہے, 1 سے, اور اس کا آخری فگر ہے 65,536, 65,536, یعنی ٹوٹل روز اس کے اندر کتنے ہیں؟ 65,536 رو ہے. اب اس سے آپ یہ ایک اندازہ لگا لو کہ مائکروسافٹ ایکسل کا ایک ورک شیٹ ایک پیج نہیں ہوتا, اس کے اندر ملٹیپل پیجز ہیں. اب سوال یہ بھی آئے گا ذہن میں کہ کتنے پیجز ہیں. تو اس کا اگر اسکرین ریزولوشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ہم اس کی اوسط ویلیو لے لیں تو یہ منیمم 33,000 پیجز ہوتے ہیں یہاں پر ایک شیٹ کے اندر, 33,000. اسی طریقے سے میکسیمم رینج اس کی ہے 37,559. ٹھیک ہے نا, 37,559, اس میں زیادہ سے زیادہ پیجز ہوتے ہیں. اب ایک شیٹ کی بات ہو رہی ہے, یعنی ایک ورک شیٹ کے اندر اتنے پیجز ہوتے ہیں, دوسرے ورک شیٹ کے اندر بھی اتنے پیجز ہوتے ہیں, تیسرے کے اندر بھی اتنے ہوتے ہیں. تو غرض بات کہنے کا یہ ہے کہ یہاں پر 255 شیٹیں آتی ہیں اور ایک شیٹ کے اندر آپ کے پاس 37,000 پیجز ہوں, تو آپ اندازہ کر لو کہ مائکروسافٹ ایکسل کا ایک ورک بک کتنے لاکھ جو ہے پیجز جو ہے سٹور کرتا ہے. تو اس کا آپ اندازہ, مطلب اگر ہم ساری زندگی ایک ہی فائل کے اندر کام کریں تو ختم نہیں ہوگا. لیکن یہ ہم اپنی سہولت کے لیے نیا فائل کھولتے ہیں اور اس کے اندر نئے ٹاپک پہ یا نئے ڈیٹیل کے ساتھ جو اپنا ڈیٹا پٹ کرتے ہیں. تو بہرحال اس سائٹ پہ آپ کے پاس جو ہے موجود ہے ٹاسک پین, جو ورڈ میں بھی ہوا کرتا تھا. یہاں پر ڈرائنگ ٹول بار عموماً ہڈن شکل میں ہوتا ہے, اور اگر آپ کو ضرورت ہے تو اس کو آن بھی کر سکتے ہو. اور سب سے آخری والا جو لائن ہے جس پہ ریڈی لکھا ہوا ہے, یہ اسکرین کی سٹیٹس بار ہے اس مائکروسافٹ ایکسل کی. یہ ابھی جو میں نے ڈسکشن کی یہ مائکروسافٹ ایکسل کی انٹروڈکشن کلاس تھی. ابھی اس کے بعد ہم جو ہے پہلا کمانڈ باقاعدہ شروع کرتے ہیں. اس انٹروڈکشن کا ایک فائل جنریٹ کر دیتے ہیں یہاں پر انٹروڈکشن کے نام سے.